بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک شو۔ میں ہوں آپ کا میزبان بلال مبشر، ایک اور صحافی ٹاکرا کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یقینی طور پر میرے پاکستان میں جتنے بھی صحافی موجود ہیں، جتنے بھی صحافی بھائی ہیں، جو سینئر ہیں جو جونیئر ہیں، تمام کے تمام ہی قابل کہہ لیں کہ فخر ہیں۔ جہاں پر بھی جاتے ہیں وہ عوام کی آواز بنتے ہیں۔ مشکل وقت ہو، کوئی بھی ایسا لمحہ ہو، جب بھی ان کو پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر کوئی آدمی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اس کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر چکے ہیں اور ہمہ تن تیار رہتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو بھی ان کی ضرورت پڑے تو وہ جا کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ یہ نہیں ہوتا ہر بار کہ جانوں کا ہی نذرانہ پیش کرنا پڑے، وقت کا بھی وہ استعمال کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرتے ہیں، پیسوں کا بھی استعمال کرتے ہیں، تب جا کر ایک خبر بنتی ہے۔ اور پھر خبر جب نکلتی ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں علاقے میں فلاں مسئلہ ہے، یا فلاں علاقے میں یہ معاملہ ہو چکا ہے، یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں، یا دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ اس شعبے سے وابستہ نہیں، جو گھروں میں اپنی روزمرہ زندگی میں مشغول ہوتے ہیں، ان کو متعارف کراتے ہیں کہ فلاں علاقے میں فلاں مسئلہ چل رہا ہے، فلاں علاقے میں یہ کام ہو رہا ہے، فلاں علاقے میں یہ خوشی کی بات ہے، فلاں علاقے میں یہ غمی کی بات ہے، میلہ ہو رہا ہے، یا پھر کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ صحافی ہی بتاتا ہے۔ اگر حالات حاضرہ کی بات کریں تو یقینی طور پر آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ میرے شہر کی بات کریں یا میرے حلقے کی بات کریں تو بے شمار مسائل ہیں جن کے اوپر صحافی لکھتے بھی رہتے ہیں، بولتے بھی رہتے ہیں، پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں۔ ابھی چند ماہ پہلے کی ہی بات ہے کہ فیصل آباد روڈ کے حوالے سے تمام صحافی یکجا ہو کر اس روڈ کے اوپر نکلے اور انہوں نے آواز کو بلند کیا، اور الحمدللہ ابھی سڑک مکمل ہو چکی ہے۔ اسی طرح پانی کا مسئلہ تھا، پانی کے مسئلے کو اٹھایا تو اس کے حوالے سے بھی حکومت نے ایکشن لینا شروع کر دیے۔ پھر پارکوں کی صفائی کے حوالے سے، بلدیہ کی صفائی کے حوالے سے، اور بھی دیگر انتظامات کے حوالے سے جب بھی آواز صحافیوں نے رسک لے کر بلند کی ہے، یقینی طور پر حکام بالا نے یا جو بھی ذمہ داران ہوتے ہیں، افسران بالا ہوتے ہیں، وہ لوگ اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام مراحل جو ہوتے ہیں یہ صحافی اپنی ذمہ داری پر یہ طے کرتا ہے اور وہ رسک بھی لیتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے۔ آج اسی صحافی ٹاکرا میں میرے ساتھ موجود ہیں موسٹ سینئر صحافی جرنلسٹ جو ہیں ہمارے شہر کے، شبیر حسین ناز صاحب۔ آپ ڈائریکٹر ہیں ایس ٹی این ایچ ڈی ٹی وی کے، اور بہترین قسم کا ٹی وی چینل چل رہا ہے ان کا ہمارے شہر کے میں، اور بے شمار قسم کی خبریں اور وہ مختلف قسم کے پروگرام آپ دیکھتے رہتے ہیں وہاں پر۔ آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں شبیر حسین ناز صاحب کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے جناب؟ ٹھیک ہے سر۔ الحمدللہ۔ پہلے تو بہت شکریہ، آپ پہلے بھی آئے تھے جب ہم نے صحافت کیا ہے اس موضوع کے اوپر گفتگو کی، تو آپ سے بھی کافی کچھ جاننے کا موقع ملا۔ لیکن آج تو ہم ٹاکرا میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر ہم ٹاک بھی کریں گے، اور کہیں نہ کہیں جا کر اگر کچھ ایسی بات آ گئی جہاں پر صحافی غلط ہوئے تو یقینی طور پر میں عوام کی آواز بنوں گا اور پھر ٹکر بھی لے سکتا ہوں۔ لیکن زیادہ تر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صحافی ٹاکرا میں ہم ٹاک ہی کریں۔ صحافی کیا ہے اس کے اوپر آگے جا کے بات کریں گے۔ پہلے مجھ سمیت بہت سارے آپ کے چاہنے والے، جیسے میں نے پوسٹر شیئر کیا تو متعدد جو احباب تھے، جو آپ کے چاہنے والے، انہوں نے مجھے یہ سوال بھیجا ہے کہ آپ شبیر ناز صاحب سے یہ ضرور پوچھیں آپ صحافت میں کب سے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں حافظ صاحب اور اے بی سی آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے یہ ایک موقع دیا کہ جس میں میں نعت کشائی کر سکوں۔ آپ نے جن ایشوز پہ، جن مراحل پہ اس جدید دور میں یہ ٹاکرا کا پروگرام شروع کیا ہے، اور ماشاءاللہ لوگ اب اس انتظار میں رہتے ہیں آپ کے اگلے پروگرام کے، اللہ آپ کو مزید کامیابی دے، اور درخشاں جو مستقبل ہے وہ یقیناً آپ کے قدم چومے گا۔ تو سب سے پہلے جو آپ نے بات کی ہے کہ میں صحافت میں کیسے آیا، صحافت یہ نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے، کچھ تو ایسے واقعات آتے ہیں کہ شعبے میں بھی لوگ ایک ایم لے کے کچھ لوگ آتے ہیں، ایک عزم لے کے آتے ہیں۔ کچھ یہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ یہ خدا داد صلاحیت ہے، یہ
صحافی بنا نہیں جاتا، بلکہ اس کے اندر ایک جذبہ کریٹ ہوتا ہے جب وہ صحافی بنتا ہے۔ صحیح۔ تو میں نے یہاں کے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 سے تعلیم حاصل کی۔ تو اس وقت یہ نا ہمارے اسکول میں بزم ادب و تحریری مقابلے ہوا کرتے تھے۔ اچھا۔ تو ہمارے ایک ٹیچر تھے چوری محمد طاہر، ہیڈ ماسٹر چوری عبدالغفور ہوا کرتے تھے۔ صحیح۔ انہوں نے نا ایک تحریری مقابلہ رکھا اسکول میں، جس کو انہوں نے ٹاپک دیا کہ آپ اس پہ نا جو اسٹوڈنٹ لکھے گا ان کو اپریشیٹ کریں گے۔ اچھا۔ تو وہ مڈل کلاس میں تھا، تو میں نے اس حوالے سے ایک 2 پیج کا آرٹیکل لکھا اور وہ انتہائی سراہا گیا۔ اچھا۔ اور اسی پیج کو پھر میں نے نا جو آرٹیکل لکھا وہ میں نے پھول ایک بچوں کا نکلتا ہوتا تھا بڑا اچھا شمارہ، اس میں بھیجا، نوائے وقت کے بچوں کے پیج میں بھیجا، اور 8ویں جماعت میں جب وہ میری تصویر کے ساتھ وہ میرا چھوٹا سا جو آرٹیکل لگا تو مجھے دیکھ کے نا انتہائی خوشی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا کہ شعبے میں آنا چاہیے۔ جی جی۔ تو 10th میں تھا تو طالب حسین سوہی صاحب تھے کہ میرے دوست یہاں سانگلیل میں بعد میں ایجوکیشن آفیسر ہے، اور خاص طور پہ یہ کریڈٹ جاتا ہے چوہدری فقیر محمد خالد کو۔ وہ گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن فیصل آباد کے وائس پرنسپل تھے، سوشل پرسن تھے، صحیح۔ جنہوں نے سانگلیل میں تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھی۔ بلکہ میں کہوں گا کہ وہ سانگلیل کے عبدالستار ایدھی اور سید احمد خان تھے، وہ کم نہیں تھے۔ ماشاء اللہ۔ تو میں نے بھی یہاں سے قدم رکھ لیا، میٹ میں ہی میرے مضامین شروع ہو گئے اخبارات میں، تو ایک شوقیہ صاحب تھے۔ صحیح۔ اس کے بعد جب میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا فیصل آباد میں، سو ڈگری کالج سے میں نے آئی کام کیا، تو الحمدللہ وہاں پہ میں نے ٹاپ کیا، اور کالج کا جو میگزین تھا منروا، اس میں ایز اے ایڈیٹر یعنی مجھے وہ ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو بڑے وہ شاندار میں نے وہ میگزین نکالا۔ پھر گریجویشن کے لیے میں نے وہ گورنمنٹ کالج میں داخلہ لے لیا، صحیح۔ گورنمنٹ کالج آف کامرس میں۔ وہاں المعاش کی بھی عدالت مجھے دے دی گئی، صحیح۔ المعاش کا بھی ایڈیٹر رہا، اور اسی دوران میں نے روزنامہ نوائے وقت میں لکھنا شروع کیا۔ واہ، زبردست۔ تو پروفیسر فقیر محمد خالد کی وساطت سے مجید نظامی صاحب سے ملاقاتیں رہیں، صحیح۔ اور پھر اس میں مختلف ٹاپک پہ میں مضامین لکھتا رہا۔ صحیح۔ نوائے وقت کے ساتھ روزنامہ مروز میں روزانہ لکھنا شروع کیا، اور انہوں نے اس پیج کا مجھے انچارج بنا دیا۔ اچھا۔ تو میری تعلیم بھی جاری رہی اور یہ سلسلہ بھی ساتھ ہوتا رہا۔ صحیح۔ پھر انہی حالات کو دیکھ کے جب تھوڑی سی ہم نے تعلیم اپنی مکمل کی، تو پھر باقاعدہ جو تھا سانگلیل سے ہم نے ایک میگزین کا اجرا کیا، حرف اول کا اجرا کیا، انوپ کا اجرا کیا، شہر نامہ نکالتے رہے، حرف اول کو ایز اخبار چلاتے رہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ ایک سمجھ لیں کہ خون میں شامل ہو چکا ہے، روحانی سلسلہ ہے، اور میں اس میں آیا نہیں، سمجھ لیں کہ قدرت نے مجھ پہ مہربانی کی، مجھے اس کے لیے چن لیا، چلیے، ماشاء اللہ۔ اور آج بھی میں جو اپنی خدمات جو ہیں جو انجام دے رہا ہوں۔ صحیح ہے۔ تو حرف اول اور جو رموز بتایا آپ نے، حرف اول، حرف اول، اور یہ جو اخبارات ہیں ابھی بھی چل رہے ہیں یا میگزین کے نہیں، ابھی نہیں چل رہے؟ یہ ہوتا رہا کہ وہ دور جو تھا نا وہ سارا پرنٹ میڈیا کا دور تھا۔ ایسا ہی ہے، جی جی۔ تو پرنٹ میڈیا کا دور میں ہم نے سانگلیل سے یادگار مثلا ایک ریکارڈ آج تک کوئی نہیں اس کو پورا کر سکا کہ میں نے 250 پیج کا ایک میگزین نکالا تھا، اچھا۔ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے حوالے سے کمپیریٹو دیا تھا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو اس کے بعد کچھ میں نے جاب کر لی، پھر کچھ ایسے حالات ہو گئے کہ میں دیار غیر چلا گیا، تو وہ سلسلہ مجھے وقتی طور پہ بند کرنا پڑا۔ اچھا اچھا۔ لیکن اب دوبارہ میں آئے شعبے میں، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ پرنٹ میڈیا کو بھی ساتھ لے کے چلیں، اور جلد ہم اس پہ بھی یعنی اپنا کوئی اخبار یا میگزین جو ہے یہ 1 جنوری سے انشاءاللہ لانچ کریں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ میرا مقصد جو ہے اس میں پیسہ کمانا نہیں، میرا مقصد اس میں اونلی صرف یہ ہے
کہ سچ کو فروغ دینا ہے، حقیقت کو آگے لانا ہے، اور ایسی صحافت کو آگے پھیلانا ہے، ایسے نوجوانوں کو آگے لانا ہے کہ جو کل جو ہے اپنے شہر کی تقدیر بدل سکیں، اپنی قلم کے ذریعے حالات بدل سکیں، اور ان کی رسائی اس حد تک ہو کہ کسی مظلوم پہ اگر ظلم ہوتا ہے تو وہ ان سے برداشت نہ ہو سکے اور قلم کے سہارے اس کو انصاف دے سکے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مظلوم طبقہ کی حمایت ہو، اور جس طرح کہ مجید نظامی صاحب نے اپنے اخبار کی پیشانی سے لکھا ہوتا تھا کہ بہترین جہاز جو ہے وہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ تو ایسے صحافی جو ہیں یہ آگے آنے چاہیے جن میں یہ جرأت ہو کلمہ حق کہنے کی، صداقت کا پرچار کرنے کی، حقیقت سے لوگوں کو آشنا کرنے کی، اور جو اس مشن میں پورا آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کامیاب ہو کے وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ چونکہ پرنٹ میڈیا سے ہیں تو پرنٹ میڈیا میں تو بہت محنت ہوتی ہے کہ بہت لکھنا پڑتا ہے، بہت معاملات ہوتے ہیں اس میں۔ آج خبر ملی، پھر اس کو لکھا، پھر خبر کو بھیجا، خبر چھپی، ایک آدھ دن لگ جاتا ہے۔ یہ اب اخبار والے جو ہیں افراد ہیں، جتنے بھی افراد صحافی ہیں، وہ کیوں ابھی الیکٹرانک میڈیا میں آگے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نا جی، اصل میں یہ ہوتا تھا کہ جو اخبار میں ہم خبر بھیجتے تھے، اچھا، وہ پہلے جو دور ہوتا تھا خبر بھیجنے کا، وہ تو آج خبر ڈاک کے ذریعے بھیجی، پوسٹل دور ہوتا تھا، سہولیات نہیں تھی اس وقت۔ جی بیسک یہ ہے کہ اس وقت اتنی سہولیات نہیں تھی۔ یہ تو ہے۔ پرنٹ میڈیا میں جو خبر جاتی تھی وہ تیسرے دن شائع ہوتی تھی، دوسرے دن شائع ہوتی تھی۔ صحیح۔ اب کیونکہ جدید دور ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ فوری خبر ملے، انٹرنیٹ کا دور ہے، جی جی تو یہ اچھا ہو گیا ہے کہ اگر یہاں پہ ابھی کوئی حادثہ آتا ہے، ابھی کوئی ایسی خبر ملتی ہے، فوری دوسروں تک پہنچتی ہے۔ صحیح۔ تو پرنٹ میڈیا کے ساتھ اگر اس کو آگے لے کے جایا جائے تو میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ اور زیادہ بہتر ہو گیا ہے صحیح۔ کہ کم از کم بر وقت کرنٹ لوگوں تک وہ خبر اور نیوز پہنچ جاتی۔ ابھی تو یہاں پر کوئی واقعہ پیش ہوتا ہے یا کوئی بیان جاری ہوتا ہے کسی بھی لیڈر کی طرف سے، کچھ ہی لمحات کے بعد وہی خبر میں اپنے شہر کی بات کروں تو پورے شہر میں پھیل جاتی ہے۔ وہ فیس بک پیجز ہوں، گروپس ہوں، یا واٹس ایپ کے جو بھی گروپس ہیں وہاں پر خبر پڑھنے کو مل جاتی ہے، پھر اگلے دن اس کو پھر شائع بھی کیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ جو پرنٹ میڈیا جو ہے نا، یہ اس کو لوگ چاہتے ہیں، پرنٹ میڈیا کو پیار کرتے ہیں۔ صحیح۔ جو لوگ کتب کے عاری ہیں، لائبریریوں کے عاری ہیں، جنہیں پڑھنے کا شوق ہے، وہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو پرنٹ میڈیا میں لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، اور پھر جو ہے کہ وہ ایک ریکارڈ بن جاتا ہے ان کے پاس۔ صحیح۔ تو پہلے زمانے میں چند اخبارات ہوتی تھیں، بڑے بڑی جو نامی گرامی اخبارات ہوتی، بس ان کا ہی دورہ تھا۔ جدید دور کی بات کریں تو ابھی تو اپنے شہر کی بات کریں تو کچھ نہ کچھ نہیں، کم سے کم بھی 100 کے قریب کے جو صحافی ہیں ان کے پاس مختلف قسم کے اخبارات ہیں جو کہ پرنٹ ہوتی ہی نہیں، صرف آن لائن ہی ہوتی ہیں یا پھر صرف PDF پہ بنا دی گئی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی اخبارات کے آنے سے صحافت کو یا اخبارات کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ اور صاحب آپ نے بڑا ہی اچھا یہ ایک سوال کیا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ اخبارات کا زیادہ شائع ہونا یہ ایک بری بات نہیں ہے۔ جتنی بھی تعداد میں زیادہ اخبارات شائع ہوں گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ جی۔ اب دیکھیں نا، نیو یارک میں دیکھیں، وہاں پہ ایک دن میں میرا خیال ہے 7,500 کے قریب اخبار شائع ہوتے ہیں۔ اچھا پرنٹ میں آدھے گھنٹے بعد ان کا اخبار آ جاتا ہے۔ اچھا۔ تو دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ اس میں ایسے بھی ہیں جو ڈمی چھپتے ہیں، یہ اس طرح ہوتا ہے۔ اخبارات کی تعداد بڑھنے سے جو ہے کہ وہ ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، زیادہ یعنی بات آگے پھیلتی ہے، پتہ چلتا ہے، لمحہ بلمحہ لوگ صورتحال سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن تعمیری صحافت ہونی چاہیے۔ اگر لوگ اس میں آئے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگوں کو آگے آنا چاہیے، جی۔ وہ جو اس شعبے کو سمجھتے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس میں پیسہ کمانا ہے
یا کسی اپنے ایسے پراگندہ مشن کو پورا کرنے کے لیے اخبار نکال کے اس کا سہارا لینا ہے جی جی تو اس میں یعنی کہ بات ہے، اس میں برائی ہے. صحیح ہے زیادہ اخبار شائع کرنے سے نکلنے سے کوئی برائی نہیں. صحیح ہے ہم سیاہ چین کی جنگ کیوں ہو رہی، اس کی دو میجر وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ ہمارے پاکستان میں انڈیا کے مقابلے میں اخبار کم شائع ہوتے تھے. صحیح سیکنڈ یہ ہے کہ جو ہمارے ٹی وی چینل تھے وہ بھی بڑے کم تھے، جس کی وجہ سے جو پوری ایک میڈیا پہ انڈیا نے مہم چلائی اور اس کے بعد ہم جو تھی وہ کارگل کی جنگ بھی ٹیبل ٹاک پہ ہار گئے. اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ ہم میڈیا وار آ رہے تھے انڈیا سے. اگر ہم نے دنیا میں چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو ہمیں بھی میڈیا کا سہارا لینا پڑے گا. صحیح ہے اور ایسے میڈیا کا جو پاورفل میڈیا ہو، یہ نہیں کہ میڈیا پہ بھی پیرے لگا دیے جائیں، ان کے اشتہارات ہی بند کر دیے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو علاقائی اخبارات و جرائد ہیں، اب دیکھیں وہ تو شہروں سے قصبوں سے بھی اخبار نکل رہے ہیں، تو ان لوگوں کی بھی گورنمنٹ کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ان کا بھی کوئی اشتہارات کا کوٹا ہونا چاہیے. بڑے اخبارات کو تو گورنمنٹ اشتہارات سے بھی نوازتی ہے، جی جی ان کو کاغذ کا کوٹا بھی دیتی ہے. صحیح پھر ان کو مثلاً جو ہے بڑے شہروں میں انہیں لوننگ بھی آسانی سے کر دی جاتی ہے. اب ان کو جو بڑے شہروں کے صحافی ہیں انہیں گورنمنٹ نے رہنے کے لیے پلاٹ وغیرہ بھی دے دیے ہیں. تو چھوٹے شہروں کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، بالکل صحیح ہے کیونکہ ہمارے یہ قصباتی صحافی ہیں اس شعبے سے جو ریلیٹڈ ہیں جی جی وہ انتہائی یعنی پسماندہ ترین یعنی حالات کا شکار ہیں. اس کی وجہ ہے کہ نہ تو ان کو کوئی ادارے ان کو پے کرتے ہیں، نہ اتنے ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں کہ پراپر طریقے سے انہیں ہینڈل کر سکیں. صحیح ہے تو جب انہیں روٹی کی فکر بھی ہوگی اور خبروں کی فکر بھی ہوگی تو وہ کشمکش کا شکار ہوں گے. ہاں صحیح بات تو مطمئن زندگی گزارنے سے ہی یا لیونگ اسٹینڈرڈ اور لائف اگر ان کا مینٹین ہوگا تو ایک مضبوط اور پائیدار ثابت کو اجاگر کر سکیں گے. بالکل صحیح بات ہے اور صحافی اور رپورٹر میں فرق ہے، جی جی یعنی ہر رپورٹر جو ہے وہ صحافی نہیں ہوتا. رپورٹر کا مطلب کارسپونڈنٹ. آپ نے کہا نا کہ ہمارے شہر میں بھی بڑے صحافی ہیں، میرے خیال میں اتنے بڑے صحافی نہیں ہیں. ان کی تعداد تو آٹے میں نمک کے برابر ہے. البتہ رپورٹرز کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ہم اپنے رپورٹرز کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کل وہ صحافی بنیں گے. اس کے لیے وقت چاہیے، صحیح ہے اس کے لیے انہیں اپنے آپ کو نکھارنا ہوگا، اور اس سب تک پہنچنے کے لیے انہیں ابھی انتظار کرنا پڑے گا. صحیح ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے آگے. ناظرین یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے، واپس آئیں گے، اور چونکہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹر ایس ٹی این موجود ہیں، ان سے ان کے چینل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آگے چلیں گے. اور پھر جو بھی سوالات ہیں پریس کلب کے حوالے سے یا پھر دیگر جو سوالات ہیں وہ آج کے پروگرام کا حصہ ہیں، ان سے پوچھیں گے. چھوٹی سی بریک ہے، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی اخبارات کے حوالے سے، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے، ان کے آنے سے کتنے فوائد حاصل ہوئے ہیں ان کے اوپر بات ہو رہی تھی. چونکہ ہمارے ساتھ جو آج کے معزز مہمان موجود ہیں شبیر حسین ناز صاحب، آپ نے جیسے پہلے بتایا کہ آپ پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے تھے، پھر آپ الیکٹرانک میڈیا میں آگے اور آپ نے ایس ٹی این نامی ایک چینل بنایا ہوا ہے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے، اس کی کیا نوبت آ گئی آپ کو؟ اصل میں آپ صاحب یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ دور جو ہے یہ ایک جدید دور ہے. جی
تو اس جدید دور میں اگر ہم وقت کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اگرچہ کافی یعنی آج چینلز آ چکے ہیں جن میں مثلا سوشل میڈیا میں لوگ آ چکے ہیں، جی جی تو ویب چینلز بن چکے ہیں۔ تو ویب چینل آنے میں بھی کوئی ایسی برائی نہیں ہے، ویب چینلز بھی زیادہ زیادہ آنے چاہیے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جس طرح اخبارات کی ابھی مزید ضرورت ہے، لیکن اچھے اخبارات کی، اسی طرح اچھے ویب چینلز کی بھی ضرورت ہے۔ اور جس طرح آج ہمارے ملک میں ویب چینلز کام کر رہے ہیں، بلکہ میں مثال دے سکتا ہوں ایسے ویب چینلز کی کہ جنہوں نے یہ بڑے بڑے چینلز ہیں ان سے بھی پہلے اپنی نیوزیں جو ہیں وہ بریک کی ہیں، سامنے لائی ہیں۔ تو ویب چینل جو ہیں ان کا ایک اہم رول ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو بڑے چینل چاہ رہے ہیں، سیٹلائٹ کے چینلز ہیں، وہ علاقائی خبروں کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ویب چینل ایک تو اپنے علاقائی خبروں کو اہمیت دیتے ہیں، نمائندگی کرتے ہیں۔ زیادہ تر جو کہ ہمارے اضلاعی مسائل ہوتے ہیں وہ انتظامیہ جو ہے ویب چینل پہ بڑی نظر رکھتی ہے، اور ان پہ یعنی ان کے کام ہوتے ہیں، مسائل جو ہے وہ حل ہوتے ہیں۔ ویب چینل جو ہیں یہ عوام کی ایک آواز ہیں، اور اب ویب چینلز بھی ایسے آگے ہیں کہ جو آگے چل کے جس طرح کی ہماری کوشش ہے، ہم انشاءاللہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ جو ہمارا ویب چینل ہے یہ سیٹلائٹ پہ بھی آئے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے کہ ایک دن ویب چینلز ہی سیٹلائٹ پہ بھی آ جائیں گے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ حکومت کو انہیں لانا پڑے گا۔ اگر حکومت نے ویب چینلز کو سیٹلائٹ پہ نہ لایا یا ان کو مثلا وہ مواقع فراہم نہ کیے، تو اس میں جو بڑے لوگوں کی اجارہ داری ہے، جو چند بڑے چینلز ہیں، وہ ایسے بھی چینلز ہیں جو کروڑوں روپیہ جو ہے ان کو حکومتیں نوازتی ہیں ان لوگوں کو۔ ویب چینلز کو، ویب چینل نہیں، بڑے چینلوں کو۔ بڑے چینلز کو، جی جی ان وہاں پہ تو نواز جو سیٹلائٹ کے چینلز ہیں وہ بک رہے ہیں، صحیح ہے، کافی بک گئے ہیں سیٹلائٹ کے چینل، ان کے خلاف انکوائریاں چلی ہیں، صحیح ہے، صحیح ہے، کسی نے یعنی پلاٹس لے لیے، کسی نے پیسے لے لیے۔ صحیح ہے۔ میرے خیال میں ویب چینلز ایسا کام نہیں کر رہے، نہ تو وہ بک رہے ہیں اور نہ اتنی جلدی جھک رہے ہیں۔ یہ بھی تو ہے نا، کبھی تو وقت آئے ویب گا چینل کا تو مثبت تاریخ نہیں ہے، روشن ہے۔ صحیح اور ویب چینل ہمارے ملک میں نہیں پوری دنیا میں چل رہے ہیں، اور جتنے بھی چلیں گے اتنی بہتری ہوگی، لیکن جو بھی ویب چینلز ہو وہ تعمیری ہو۔ صحیح ہے، میں نے پہلے بتایا کہ جھوٹ نہ ہو، سچ ہو، حقیقت ہو۔ اگر آپ حقیقت کا پرچار کرتے ہیں، مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، صحیح حالات حاضرہ کو پیش کرتے ہیں، آپ کے پاس اس کے پروف ہوتے ہیں جو آپ کو خبر شیئر کرتے ہیں، جی جی تو ویب چینل چلانے میں کوئی برائی نہیں، بلکہ ان کو کری کرنا چاہیے۔ انتظامیہ کو، پبلک کو، حکومت کو صحیح ہے، ان کو یعنی اہمیت دینی چاہیے۔ صحیح۔ آپ کی چینلز کو جو کہ وزٹ کرتا رہتا ہوں، خاص طور پر آپ کے پروگرام سے پہلے بھی وزٹ کر چکا ہوں، آپ کے چینل پر متعدد قسم کی جو ہے نا خبریں موجود ہیں۔ ہر ایک سیاسی پارٹی کے حوالے سے بات کریں یا کسی بھی شخص کی بات کر لیں تو وہاں پر ہر ایک شخص کی جو ہے نا رپورٹنگ موجود ہے۔ علاقے کی بات ہو، سیاسی پارٹی کی ہو، مذہبی معاملات ہوں، سب کی آپ کے پاس رپورٹنگ رہتی ہے۔ تو آپ کی ٹیم کتنی بڑی ہے، اور کون کون سے نمایاں نام ہیں جو ایس ٹی این کو اوپر لے جانے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ جس طرح کہ آپ نے ایس ٹی این کے حوالے سے ہماری ٹیم کا ذکر کیا، جی تو ظاہر ہے کہ جب ایک ٹیم آپ کے پاس ہوگی تو تب ہی آپ کوئی میچ جو ہے وہ جیتے گے۔ صحیح بات ہے، صحیح ہے، ویب چینل کا بھی آپس میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، صحیح، اور کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ صحت مند فضا میں اگر کمپٹیشن ہو تو اس سے بہتر کوئی یعنی اس سے سب سے بہتر یہ ہے۔ اور سیکنڈ یہ ہے، جہاں تک ہمارے نمائندگان کی بات ہے، ویسے تو الحمدللہ آج ہمارے 90 سے بھی زائد نمائندے پاکستان میں بڑھ چکے ہیں۔ ماشاء اللہ، نہ صرف ہم لوکل سطح پہ نمائندگی کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے آؤٹ آف کنٹری بھی 8-10 نمائندے جو ہیں وہ بن چکے ہیں، صحیح، جس میں خصوصاً امریکہ، یورپین، کینیڈا، سعودیہ، یعنی تمام ممالک کی خبریں جو ہیں وہ ہم دے رہے ہیں اس پہ۔ اور صحیح، اس کے ساتھ ہی ہم نے ایس ٹی این ورلڈ بھی شروع کر دی ہے، اچھا، جس میں دنیا کی ہم نے اب خبریں شروع کی ہیں۔ تو جی، کیونکہ یہ میرا ایک آبائی شہر ہے سانگلیر، صحیح، جہاں سے میں نے بھی جنم لیا،
جب میں صحافت میں آیا تو میرے دیکھا دیکھی میرے دوست احباب بھی آئے، بلکہ آج ماشاءاللہ جو اچھے صحافی ہیں شہر کے، ان میں اکثر میرے ایسے دوست بھی ہیں، شاگرد تو میں کسی کو نہیں کہتا، میرے دوست ہیں، اور ایک دوسرے کی ہم رہنمائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو اکثر یہ مجھ پہ لوگ سوال کرتے ہیں، جی سانگ لائن میں آپ نے اتنے نمائندے کیوں بنائے؟ ایسا ہی ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ جس طرح کہ جب آپ کوئی اخبار شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ شعبے بناتے ہیں، ایجوکیشن کا شعبہ بناتے ہیں، جی جی سپورٹس کا بناتے ہیں، ادب کا بناتے ہیں، جی جی یعنی اس میں مختلف شعبے بناتے ہیں۔ صحیح اسی طرح ہم نے اپنے ویب چینلز میں بھی مختلف شعبے بنائے ہیں۔ صحیح میں کرائم کا شعبہ بنایا ہے، اس کے لیے کرائم کے ہمارے ملک رمضان ہیرا بڑے اچھے چل رہے ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر ڈسٹرکٹ کے سی۔ صحیح۔ اسی طرح تحصیل کا ہم نے علیحدہ شعبہ دیا ہے، سٹی کا علیحدہ دیا ہے۔ اچھا یہ کیٹیگرائز ہم کیا نے ہوا ہے۔ شعبے ایک ان کو مطلب دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ طریقے سے ہم نے بنائے ہیں۔ اور اب جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں ایسے نوجوانوں کو آگے لایا جائے جو واقعتاً شہر کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ واقعتاً قوم کی اور ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ایس ٹی این کا مطلب کیا ہے؟ ایس ٹی این کا مطلب کیا ہے؟ 3 لفظ۔ ایس ٹی این کے ہم 2 مقاصد لے کے سامنے آئے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں میرے بڑے اچھے کلیگ دوست مشتاق خان، جن کا ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان میں، بہت عظیم صحافی ہیں پاکستان۔ وہ ایز اس میں چیئرمین ہے، میں ایز اس میں ڈائریکٹر ہوں۔ یہ بھی ہم نے اپنے شعبے بانٹے ہیں۔ اچھا اچھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ایس ٹی این سے کیا مراد ہے، اس کے بھی 2 یعنی سامنے آ کے اس کی ترجمہ میں کروں گا۔ ایک تو ایس ٹی این سے مراد ہے سوشل ٹیلی ویژن نیٹ ورک، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ اس کا ہے سیٹلائٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔ صحیح۔ جس طرح کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا آپ سے کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم اسے سیٹلائٹ پہ لے کے آئیں گے۔ جس سمجھ نے ہم ابھی اتنے تجربہ کار نہیں تھے، پرنٹ میڈیا میں تو کافی تجربہ تھا، ایکسپیرینس تھا، صحیح لیکن الیکٹرانک میڈیا میں اتنا نہیں تھا۔ صحیح۔ آپ چونکہ منجے ہوئے صحافی ہیں، آپ کے حوالے سے متعدد کمنٹس آ چکے ہیں۔ منا بھائی کے حوالے سے بات کریں تو ان کے بھی اچھے خاصے کمنٹس ہیں۔ منجے ہوئے صحافی کہہ رہے ہیں تاریخ پر گہری نظر ہے۔ نئی بٹی فیروز پوریہ ہیں، وہ بھی آپ کی تعریف کر رہے ہیں ماشاءاللہ، کہتے ہیں کہ آپ پرانے صحافیوں میں آپ کا نام آتا ہے، آپ سے ملاقات کا جب بھی شرف حاصل ہوا ہے، آپ بہت اچھے انسان ہیں، بڑی تحمل مزاجی سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس طرح مطلب یعنی کہ اگر منا بھائی کی بات کریں تو وہ خود ایک بہت ہی سینئر صحافی ہیں، وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، کالم نگار بھی ہیں۔ تو جب اتنے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ سینئر صحافی بھی ہیں، آپ کی پچھلی صدی سے کام کر رہے ہیں پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں بھی آج آپ آ چکے ہیں، لیکن میرے شہر کے اگر صحافیوں کی حالت دیکھیں یا پریس کلبوں کی حالت دیکھیں، پریس کلب کی بات کریں یا پریس کلب کے صدور کی بات کریں، اتنے صدر ہیں، آپ پتہ نہیں چلتا ہے کہ صدر کتنے ہیں اور وہاں پہ صحافی کتنے ہیں۔ تو آپ نے کبھی ان کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے؟ میری اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، جتنے بھی یہاں پہ پریس کلب بنے ہیں سب لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، میرا کسی سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ میں نے متعدد بار انہیں کہا ہے کہ آپ ایک یک نکاتی ایجنڈے پہ سب آ جائیں، اس کو چھوڑ دیں کون سا نیا ہے کون سا پرانا ہے، سب سینئر جونیئر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں اور ایک اپنا فیڈریشن ایک بنا لیں، اپنی ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں۔ میری یہ کوشش ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، صحیح۔ اور بہت جلد میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ سب دوستوں کو انوائٹ کیا جائے اور کم از کم ان کا ایک اکٹھا اجلاس کیا جائے، تاکہ جو ہمارا پریس کلب کا پرپز ہے اور صحافیوں کی کالونی جو ہے وہ کم از کم تعمیر ہو سکے۔ صحیح ہے۔ کہ جو پہلا پریس کلب تھا وہ ابھی آپ نے ذکر کیا منا بھائی کا، رضا چوہری کا، وہ ہمارے ایس ٹی این میں بیورو چیف بھی ہیں، ماشاءاللہ بڑیاں کرنٹ خبریں دیتے ہیں، ویسے بھی وہ منجے ہوئے کالم نگار ہیں۔ جی جی تو ان کے بھائی تھے خالد محمود چودھری، وہ پریس کلب کے پریزیڈنٹ تھے پہلے۔ جی جی تو سب سے پہلے پریس کلب کو رجسٹر بھی ہم نے کروایا، پھر اس کی جگہ بھی ہم نے لی، اس پہ 4 دیواری بھی تعمیر کروائی۔ صحیح۔ آج جو بلدیہ کا آفس ہے یہ پریس کلب کی جگہ پہ بنا ہوا ہے۔ جی جی بالکل ایسا تو میں نے ان کو رائے دی تھی جی یا تو ہم کورٹ میں چلے جائیں جگہ کو واپس لینے کے لیے، یا کم سے کم سب صحافی اکٹھے ہو جائیں
تو آج ملک اعظم جو بیت المال کے چیئرمین ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سانحر میں پریس کلب کی تعمیر ہو، ان کی دلی خواہش ہے، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح، اس سلسلے سے جلدی ہم ایک میٹنگ کر رہے ہیں اچھا، جس میں سب صحافیوں کو ہم مدعو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ پریس کلب بھی بنے اور صحافیوں کے لیے اسے قانونی بھی بنے۔ صحیح۔ ویسے تو میرا کسی بھی پریس کلب سے کوئی تعلق نہیں، میں یہ جاننا بھی نہیں چاہتا کون کس کلب پریس کلب سے ہے، لیکن چونکہ آپ نے بات کی ہے تو آپ کا کسی پریس کلب سے کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں جی، جتنے بھی یہاں پہ جرنلسٹ ہیں سب کا کسی نہ کسی گروپ سے تعلق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو کس کے ساتھ ہے؟ میں تو پریس کلب کا فیصل آباد کا بھی اعزازی ممبر ہوں، لاہور پریس کلب کا بھی ممبر ہوں، صحیح، سانگلر پریس کلب جو ہے فیصل راجپوت ان کے ساتھ باضابطہ ان میں شامل ہوں۔ اچھا اچھا، اس کے ساتھ جرنلسٹ فورم ہم نے بنائی ہے صحافیوں کے لیے، اس میں ہر ایک کے دروازے کھلے ہیں۔ صحیح، جرنلسٹ فورم بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ سب صحافی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں، ماشاء اللہ، اور انشاءاللہ جرنلسٹ فورم ہی ایک نمائندہ تنظیم بنے گی سانگلر کی، انشاءاللہ۔ اور بہت جلد یعنی اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب لوگ آئیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناظرین، یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور واپس آ کے پھر صحافی کی ذمہ داری کیا ہے، خبر اکٹھی کیسے کرتے ہیں، اور صحافی اور رپورٹر میں فرق تھوڑا ڈیٹیل سے جاننے کی بھی کوشش کریں گے، اور ذمہ داری صحافی کی کیا کیا ہوتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ چھوٹی سی بریک ہے، جانا کہیں نہیں، واپس آ کے پھر پروگرام کو جاری رکھیں گے۔
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی صحافت کے حوالے سے، ایس ٹی این کے حوالے سے گفتگو کی. ایس ٹی این چینل کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، ٹیم کے ممبران کتنے ہیں، اور پھر جو صحافت کے جو اصول ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہوئی، پھر صحافیوں کے حوالے سے بھی تھوڑی بہت بات ہوئی. لیکن صحافیوں کی جب بات کرتے ہیں، رپورٹروں کی جب بات کرتے ہیں نا، تو پھر بہت ساری خوش فہمیاں بھی ہم میں آ جاتی ہیں اور بہت سارے معاملات بھی آ جاتے ہیں جن کے حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں آج کے ہمارے صحافی ٹاکرا کے مہمان خاص شبیر حسین ناز صاحب، جو کہ موسٹ سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے سٹی کے. پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا پہ منتقل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے کام کو پرانے دور کے اوپر نہیں رکھا. کچھ لوگ آج بھی پرانے دور کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن یہ جدید دور کو جدید طریقے سے لے کے چل رہے ہیں اور وہ عزم رکھتے ہیں کہ سیٹلائٹ چینل بنائیں گے. ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی. شبیر صاحب، صحافی اور رپورٹر، ہم شروع یہاں سے کر لیتے ہیں. میرے شہر کے کسی بھی بندے کو پوچھوں کہ بھائی تم کیا کرتے ہو، یا تو وہ بولے گا میں دکاندار ہوں، یا وہ بولے گا بھائی میں ویلا ہوں. اگر کسی بندے سے میری واقفیت ہو جائے اور اسے پوچھو یار تم دکاندار ہو، کہتا ہے ہاں دکاندار ہوں، ساتھ میں میرے پاس ایک کارڈ بھی ہے، میں صحافی ہوں. لیکن جب کارڈ دیکھتے ہیں، ان کی خبر دیکھتے ہیں، تو وہ لکھتے ہیں جی سٹی رپورٹر، کرائم رپورٹر، تحصیلی رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر. اخبار والے کبھی ان کو صحافی نہیں لکھتے. آپ کیسے ایکسپلین کریں گے اس چیز کو؟ اور یہ سیدھی سی بات ہے کہ اس کی مثال اس کو میں ایک اسپتال سے دیتا ہوں اچھا. کہ جس طرح ایک ہاسپٹل ہے، اس میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتا ہے ایک، جی جی تو وہ اس کو ڈاکٹرز بولتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو انہیں اسسٹ کرتے ہیں وہ ڈسپینسرز ہوتے ہیں، نرسز ہوتی ہیں، جی جی تو وہ انہیں اسسٹ کرتے ہیں. اس طرح جو پرنٹ میڈیا کا دور ہے، جو الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، اس میں صحافی اور رپورٹرز اس میں بڑا فرق ہے. یعنی میں نے پہلے ہی آپ سے وضاحت کی ہے کہ جو تو ایک پروفیشنل ہوگا آدمی، جو ایک مثلاً وہ ایک صحافی ہوگا. پروفیشنل سے مین وہ ایک اچھا لکھاری ہونا چاہیے، اس کی حالات حاضرہ پہ تبصرہ کا اس کو پورا یعنی علم ہونا چاہیے، اس کا یعنی ایکسپیرئنس ہونا چاہیے، اس پہ صحیح بات کو ایکسپلین کرنے کا تجربہ ہونا چاہیے، لکھنے کی پوری مشق ہونی چاہیے، صحیح اداریہ لکھ سکے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آرٹیکل لکھ سکے، کالم لکھ سکے، وہ ایک صحافی ہوگا. صحیح تو جو رپورٹر ہے اس نے تو محض خبر لینی ہے، تھانے کے ایف آئی آر کو دیکھ لی، یا کسی نے پریس ریلیز جاری کر دی وہ دیکھ لی، وہ اس نے خبر دینی ہے. رپورٹرز کو ہم کارسپونڈنس کہیں گے، نامہ نگار کہیں گے، صحافی نہیں کہیں گے. صحیح ہے. تو صحافی کے لیے آپ کے خیال میں ضروری ہے لکھنا جانتا ہو، پڑھنا جانتا ہو، خبر کو بنانا جانتا ہو، وہ صحافی ہے؟ یہ سیدھی سی بات ہے، میں نے وضاحت تو آپ کی کر دی کر ہے کہ لیتی ڈاکٹر وہی. اور ایک ڈسپینسر کی. صحیح ہے. رپورٹر اسسٹ کرتا ہے، صحیح ہے. تو میں نے اس کی اس سے آگے تمہیں وضاحت نہیں کرنا لیکن کوئی بھی بندہ خود کو رپورٹر نہیں کہلواتا، صحافی کہلواتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پتہ کیا ہے، وہ اصل میں یہ ایک ہماری روایت چل چکی ہے. اچھا. ہمارے یہ ملک میں یہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو صحافی یعنی کہتا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یعنی کہنے میں اور حقیقتاً بڑا فرق ہے اس میں. جی جی تو سبھی کہتے ہیں کہ ہم صحافی ہیں. دیکھیں نا، میری ایک زندگی بیت چکی ہے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ میں صحافی نہیں ہوں، یعنی میں مکمل صحافی نہیں ہوں. اچھا. مکمل صحافی بننے کے لیے بڑا وقت چاہیے، زندگی بیت جاتی ہے. مجھے یاد ہے مجید نظامی صاحب سانگلر میں آئے، ایک ہم نے یہاں پہ ہم نے تقریب رکھی، صحیح جس میں اس وقت کے منسٹر تھے نعیم چٹھا صاحب، وہ آئے، ڈپٹی کمشنر آیا. صحیح. تو مجید نظامی حالانکہ کتنا بڑا اخبار نکالتے ہیں جی جی نوائے وقت کے، وہ چیف ایڈیٹر رہے ہیں، اس کے بانی رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میری خبر رپورٹر نے لکھنی ہے، میں نے نہیں لکھی. یعنی رپورٹر جو ہوتا ہے وہ صرف رپورٹنگ کرتا ہے، صحیح اور صحافی جو ہوتا ہے اس پہ نظر رکھتا ہے. یہ فرق. صحیح ہے. یہاں پہ ایک سوال شامل کرتا ہوں، منا بھائی نے بھیجا ہے. لکھتے ہیں کہ معاشرے میں بڑھتے ہوئے جو متشدد کارروائیوں کو ایک اچھا صحافی ہی روک سکتا ہے، کیونکہ عوام اس کو مدبر سمجھتی ہے. اس لیے سب صحافیوں کو چاہیے اپنے علاقے میں عوام الناس کو آگاہی دیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، صحافت جو ہوتا ہے یہ حالت جنگ میں ہوتا ہے. صحافی صحیح اینی ٹائم وہ اس کو خطرات سے کھیلنا پڑتا ہے.
تو اگر ایسے مزاروں کو پرتشدد واقعات کو صحافی نے تو بیان کرنا ہے، اس کو آگے پہنچانا ہے، صحیح اس کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے، تو جو وہ کرتا ہے اگر وہ اس میں اپنی اس کی جان بھی چلی جاتی ہے، تو میں نے پہلے بھی پروگرام میں وضاحت کی تھی کہ وہ شہید ہے، اگر وہ بچ جاتا ہے تو وہ غازی ہے۔ صحیح ہے یعنی اسے کسی حالت میں بھی جھکنا نہیں چاہیے، جابر کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، فاسق کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، حقیقت کا پرچار کرنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ ایک جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے، وہاں سے ہزاروں لوگ گزریں گے، وہ گزر جائیں گے، جو پانی ڈالنے والے پانی ڈال دیں گے، جو آگ میں جا سکتے ہیں بجائیں گے، جو کال کر سکتے کال کریں گے۔ لیکن جب ایک صحافی گزرتا ہے، ایک جگہ پہ آگ لگی ہوئی یا کوئی بھی حادثہ ہوا ہے وہاں پر، صحافی کی ذمہ داری وہاں پہ کیا شروع ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، صحافی کی سب سے تو پہلے یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے ان لوگوں تک اس کی آواز پہنچائی جائے جو آگ کو بجھانا جانتے ہیں۔ صحیح میں فائر بریگیڈ کا عملہ ہے، دیگر عملے ہیں، اس کے کیونکہ رابطے ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان تک آواز پہنچانی ہوتی ہے۔ صحیح یعنی صحافی کا پہلا کام ہے کہ ان کی جان بچائی جائے، صحیح بعد میں رپورٹنگ کی جائے۔ ٹھیک ہے دیکھیں نا، ابھی یہ ایک واقعہ ہوا لاہور مینار پاکستان کا، ایک آدمی خودکشی کر رہا تھا، صحافی اس کی ایک رپورٹر اس کی یا فوٹوگرافر ویڈیوز بنا رہا تھا، تو ویڈیو بنانے سے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کو بچایا جائے، زبردست تو بعد میں جو ہے اپنی رپورٹ جاری کی جائے۔ صحیح ہے۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی صحافی کوئی خبر جاری کرتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، یا کہہ لیں کہ تحقیق کرتا ہے کہ یہ اگر معاملہ ہم نے حل نہ کیا تو اس کا مستقبل میں نقصان ہوگا، اگر آڑتیوں کی بات کر لیں یا کسی بھی کسان کی بات کر لیں، کسی بھی انسان کی بات کر لیں، یا کسی فیکٹری کے بندے کی بات کر لیں، وہ خبر اس کے خلاف ہو جاتی ہے، لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، کیسے صحافی خود کو محفوظ کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، جو تو ایک اچھے ہوتے ہیں نا جرنلسٹ، جو اچھا جس میں اچھی خوبیاں ہوتی ہیں جرنلسٹ میں، جی جی وہ پہلے بھی میں نے کہا کہ وہ سچ کو اجاگر کرتا ہے۔ صحیح اگر اس کے پاس پروف ہیں، ثبوت ہیں، سچی خبر ہے، کسی فیکٹری کے بارے میں ہے، میل آنرز کے بارے میں ہے، وہاں کوئی ایسی فیکٹری ہے جہاں پہ چائلڈ لیبر کام کر رہی ہے، جہاں پہ مثلا استحصال ہو رہا ہے، لیبر کو بروقت تنخواہیں نہیں مل رہی، یا مثلا اس میں گھٹیا مال تیار ہو رہا ہے یا اسمگلنگ ہو رہی ہے، تو صحافی کا تو کام ہے کہ پہلے اس کے پروف اکٹھے کرے اور بعد میں اس کے نیوز چلائے۔ صحیح تو سیکنڈ یہ ہے کہ پھر اس کا سائڈ افیکٹ بھی وہ انہیں دینے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ انہیں سپورٹ کرے۔ بلیک میلر بھی کہا جاتا ہے ایک صحافی کو، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ صحافی، میں نے آج کی بات کروں، آج کی یا کل کی بات کروں، چند صحافیوں کی وال سے فیس بک پہ میں نے دیکھا ہے جی فلاں معاملے میں فلاں فلاں شبہات اکٹھے ہو گئے ہیں میرے پاس، بہت جلد میڈیا کے سامنے لے کر آئیں گے۔ میں نے آج تک وہ شبہات نہیں دیکھے، متعدد بار سے خبریں پڑھ چکا ہوں، ان صحافی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، یہ جو روایت شروع کی تھی نا، یہ خبریں نے شروع کی تھی۔ خبریں نے رونما خبریں میں سب سے پہلے وہ ایڈورٹائز لگاتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ضیاء شاہ صاحب، یہ روایت تو ضیاء شاہ نے شروع کی تھی، صحیح تو اب یہ اسی طرح روایت چل رہی ہے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، اس میں 5% تو ہو جاتا ہے لیکن 95% نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ نے پہلے اسے بتا دینا ہے کہ ہم نے یہ چیز سامنے لانی ہے، جی جی تو پھر وہ جو ہے اپنے آپ کو سکور کرے گا۔ صحیح ہے۔ بس جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، یہ برستے ہیں وہ گرجتے نہیں، وہی بات تو نہیں؟ وہی بات ہے، بالکل ٹھیک کہا۔ ٹھیک ہے، مطلب جیسے ہی خبر لگی، خبر لگتے ہی میں نے اگزامپل دیتا ہوں کہ ابھی یہاں پہ منا بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، چونکہ وہ تعلقات والے ہیں تو ان کی مثال لیتا ہوں، منا بھائی کے خلاف میں خبر لگاتا ہوں ایک کہ جی منا بھائی کے بارے میں میرے پاس یہ شبہات آ چکے ہیں، میں بہت جلد میڈیا کے سامنے لے کر آؤں گا۔ دو معاملات ہوں گے، یا تو پھر منا بھائی مجھے خرید لیں گے، اگر نہیں خرید سکتے مجھے، نہیں میں نہیں بکتا، تو پھر میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں پھر وہ شبہات لوگوں کے سامنے لے کر آؤں۔ لیکن دونوں معاملات ہی نہیں ہوتے، اگر آدمی جو صحافی ہے وہ چپ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہم پھر کیا لیں کہ بک گیا صحافی؟ پتہ کیا ہے، دیکھیں جس طرح ایک مجیسٹریٹ باہر نکلتا ہے یہ اسی نکلتا ہے، جی جی کوئی آدمی تھوڑا سا غلط کام کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اسے وارننگ دیتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، جی مثلا صفائی کا خیال رکھیں، برتن صحیح رکھیں، صحیح آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اس طرح رپورٹر جو ہوتے ہیں، جو صحافی ہوتے ہیں، یہ بھی پہلے وارننگ دیتے ہیں
صحیح ہے. اگر تو اس سے وہ حالات صحیح کر لے اپنے پرسوں سوچ اس کی ہو جائے تو اس میں بھی برائی نہیں ہے. صحیح. لیکن اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس سے کچھ آپ نے اسے بلیک میل کرنا ہے یا تھریڈ کرنا ہے یا دبانا ہے تو میرا نہیں خیال یہ صافہ نہیں ہے, یہ تو غنڈہ گردی ہوگی. صحیح ہے. جب کوئی بچہ غلط ہوتا ہے, شرارتیں کرتا ہے, لوگ کہتے ہیں جی کہ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت ٹھیک نہیں کی, اس کے ماں باپ کو بتاؤ. کہیں پر بھی کوئی مسئلہ ہو, کوئی مسائل ہوں, صفائی کے حوالے سے, سڑک کے حوالے سے, کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جس سے عوام کو نقصان پہنچ رہا ہو, تو لوگ کہتے ہیں جی صحافی کو بتائیں, صحافی آواز اٹھائے گا. لوگوں کی یہ جو امید ہے اس کے اوپر صحافی کتنا پورا اترتا ہے؟ دیکھیں جی پوستا ہے شجر سے امید بہار رکھ. جی. چلو یہ اگر صحافی اس پہ پورا نہیں اترتا کوشش تو کرتے ہیں صحافی امیدوں پہ پورے اترنے کی. جی. اور ماشاء اللہ ہمارے سانگلر میں بڑے اچھے رائٹرز ہیں, بڑے اچھے صحافی ہیں جو لوگوں کی امیدوں پہ پورا اترتے ہیں, کیونکہ وہ لکھتے ہیں تو سچ ہی لکھتے ہیں, صحیح. بیان کرتے ہیں تو آسان طریقے سے ادا کرتے ہیں. صحیح ہے. تو پبلک کو امیدیں رکھنی چاہیے. صحافی کی خبر جو ہوتی ہے یہ پوری تحقیق کر کے وہ دیتے ہیں, رپورٹر جو ہے محنت کر کے اس کو آگے لاتے ہیں, تو ذمہ داری بھی ان کی بنتی ہے, انہوں نے انہی سے لینا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ان کو بھی اپنا رول جو ہے یہ بھرپور ادا کرنا چاہیے. صحیح ہے. میرے کمنٹس میں لکھا آ رہا ہے کہ جی سنگلہ ہل میں زرد صحافت کا آغاز کس نے کیا تھا؟ کیونکہ آپ سینئر صحافی ہیں تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ آپ نے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کسی نے تو زرد صحافت کے اوپر کام شروع کیا ہوگا. کون سے لوگ ہیں, آپ کچھ بتائیں گے آپ؟ دیکھیں جی میرے شعبے سے ریلیٹڈ سبھی لوگ ہیں, تو جو بھی شعبہ ہوتا ہے انسان اس کی جو ہے برائی نہیں کرتا. صحیح ہے. لیکن اگر ہم اپنے ہی شعبے کو غلاظت سے پاک نہیں کریں گے, اس کی تطہیر نہیں کریں گے, تو کیسے اس کو ہم شفاف کہہ سکتے ہیں؟ صحیح ہے. تو سانگلہ علم میں میں کسی پہ بھی کوئی کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتا. جی. سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے زرد صحافت کا آغاز کیا. میرا نہیں خیال کہ سانگلہ علم میں کسی نے بنگلہ بنا لیا ہے, رپورٹر یا صحافی نے کسی کو بلیک میل کر کے یا کوٹھیاں کاریں خریدنی ہیں. اگر وہ اتنا بلیک میلر ہوتا تو آج کسی سانگلہ علم کے جرنلسٹ کی جہاں پہ بھی کوئی فیکٹری ہوتی کہ میل ہوتی کوئی, اس کا بھی پلازہ بنا ہوتا. صحیح ہے. جیسے معیار کی بات ہو رہی تھی تو کمنٹس میں بھی لکھا آ رہا ہے کہ لوگ شکیل رضا صاحب ہیں, آصف واسی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو پہلے تو آپ کا شکریہ کہ جو دیکھ رہے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ جی صحافت کا معیار ہونا چاہیے, ظاہر سی بات ہے ضروری ہے. جیسے آپ نے بات کی شروع میں بھی, صحافت کا معیار ہوگا تو صحافت بہتر ہوگی, آگے بڑھے گی, آگے چلے گی. تو تعلیمی معیار کی بات کریں تو ابھی ہم نے ان پڑھ صحافیوں کو بھی دیکھا ہے. صحافی معذرت چاہتا ہوں, رپورٹر جو بھی رپورٹر گلے میں کارڈ لگا کے خود کو صحافی شو کرا کے کسی بھی جگہ پہ گھس جاتے ہیں, پھر سارے معاملات کرتے ہیں, بلیک میلنگ یا جو بھی کرتے ہیں. کوئی بھی ابھی تک کوئی ایسا معیار بنایا گیا ہے صحافیوں کے حوالے سے کہ نہیں؟ ابھی جو ہمارے وفاقی منسٹر ہیں فواد صاحب, وہ ایک بل آ رہے ہیں اسمبلی میں پاس کے حوالے سے, اس پہ انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے. صحیح. تو وہ چاہتے ہیں کہ جو مسئلہ شعبے میں آئے لوگ وہ پروفیشنل ہوں, اور جو آپ دیکھیں نا ایم ایس سی کمیونیکیشن سائنس کر کے لوگ آ رہے ہیں, ٹیکنالوجی کر کے آ رہے ہیں. ہمارے پاس ایم اے جرنلزم لوگ آ گئے ہیں, تو وہ ایک بنا رہے ہیں اس میں پورا ضابطہ اخلاق مرتب کر رہے ہیں, جس میں وہ رپورٹرز کے لیے کم ترین میٹرک, اور جس نے کسی اخبار یا چینلز کا اجرا کرنا ہے اس کا ڈیکلیریشن ہی وہ گریجویٹ کو دیں گے. اس کا باقاعدہ اسمبلی میں بل آ رہا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا. صحیح. ویسے بھی وہ خود فواد چودھری خود بھی تو جرنلسٹ ہے نا, ماضی میں اینکر رہ چکے ہیں پروگرام میں, اس وجہ سے ان کا بھی جو اٹریکشن ہے بہت زیادہ ہے صحافیوں کے ساتھ. یہ تو خوش آئند بات ہے اگر ایسا کرتے ہیں تو صحافیوں کو بھی فائدہ ہوگا, ایک منظم ادارہ ہوگا. اگر جیسے پچھلے دنوں افواہیں چل رہی تھیں کہ اگر میرے شہر میں جس طرح چوروں کو پکڑا جاتا ہے یا جو مافیاز کو پکڑا جاتا ہے, اگر صحافیوں کی پکڑ دکڑ شروع ہوئی تو اگر 100 کی ایوریج لگا لیں کہ ہمارے شہر میں ٹوٹل 100 صحافی ہیں, تو کتنے ان کی امیدوں کے اوپر پورا اتر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی حافظ صاحب تعداد میں اصحابہ میں برا نہیں سمجھتا, ٹھیک ہے, معیار تو لیکن معیار ان کا ہونا چاہیے. لیکن معیار تو ہے نہیں.
چند لوگ ہیں جو معیاری صحافت کرتے ہیں، معیاری گفتگو لیکن کرتے جو ہیں. لوگ صحافت کا لبادہ اوڑھ کے آ جاتے ہیں، جی میں نے کہا تھا اپنے مضمون دھندے کو چھپانے کے لیے آ جاتے ہیں، جی جی ان کا تو احتساب ہونا چاہیے، صحیح اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو کریم ہونا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ صحیح. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف صحافت کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کالی بیڑے بھی کہا جاتا ہے، ان کو بلیک میلرز بھی کہا جاتا ہے، ان کو ان پڑھ بھی کہا جاتا ہے. ہمارے شہر کے اپنے صحافی بھی پڑھے لکھے صحافی بھی ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے نہ خلاف بولتے ہیں نہ خلاف لکھتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ بے شمار لوگ جو ہیں نا وہ اب صحافت میں اس لیے آگے ہیں کہ انہیں ایک جو ہے نا تحفظ مل جاتا ہے کہ پولیس نہیں ہمیں پوچھے گی، یا محکمے جو ہیں ہمیں وہ رعایت دے دیں گے، یا چلو ایک ہمیں پروٹوکول مل جائے گا جلسوں میں مطلع مقامات پہ، تو اس لیے بھی لوگ آ جاتے ہیں، کوئی شوقیہ بھی آ جاتے ہیں۔ صحیح تو ان کی جو ہے نا باقاعدہ ایک ورکشاپس ہونی چاہیے۔ ٹریننگ ہونی چاہیے. میری یہ کوشش ہے، میں آپ کی وساطت سے آپ کی بھی ہیلپ لینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے شہر میں کم سے کم ایسی کوئی ورکشاپس کا انتظام کریں جی جی کہ جس میں جتنے لوگ ہیں ان کو بلایا جائے باری باری، تو اس میں یہ ہے ایک تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جینین ہے، سیکنڈ اس میں بھی ہمیں آگاہی مل جائے گی صحیح. کہ اب دیکھا نا 200 کے قریب آپ نے کہا کہ سانگلہ میں رپورٹرز آ گئے ہیں۔ نہیں نہیں، کم و بیش 450 کے قریب. میں تو ایوریج ویسے بات کی تھی، جو کسی بڑے سینئر صحافی نے مجھے کہا ہے کہ 450 500 کے قریب تو صحافی اتنے ہیں. تو مجھے تو اب ایسے ہی لگتا ہے کہ کل ایسا وقت آ جائے گا کہ جس اسٹریٹ رپورٹرز بن جائیں گے یا ہاؤس رپورٹرز گھر میں سے رپورٹر نکل آئے گا، صحیح تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح. تعداد بھی ان کی ایک جو ہے، تعداد میں اضافہ برائی نہیں ہے، جی جی لیکن معیار ہونا چاہیے۔ صحیح ہے. آصف واسی صاحب کا سوال ہے، بدقسمتی سے ہر علاقے کو لوکل صحافی زیادہ تر اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے گلے میں کاٹ ڈالتے ہیں. انہی لوگوں نے اصل صحافیوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اصل صحافیوں کو چاہیے ان کا بائیکاٹ کریں. اس بار حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بائیکاٹ کرنا تو عوام کی ذمہ داری ہے، بائیکاٹ کرنا تو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ جی یہ ایجنسیوں کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ کون جو ہے یہ صحیح جرنلسٹ ہے کون نہیں ہے۔ صحیح پھر ہمارے تھانے کچہریوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو صحافی بنے ہوئے ہیں، اصل میں پولیس ٹوٹی کو فرائض کرتے ہیں، مخبری کرتے ہیں۔ انتظامیہ کو سوچنا چاہیے، عوام کو سوچنا چاہیے، سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ ان میں جینین کون ہے اور ایسے لوگ کون ہیں کہ جو اس کا لبادہ اوڑھ کے آئے۔ آپ نے لفظ کا استعمال کیا مخبری کا. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے پروگرام میں جب صحافت کیا ہے، جب میں نے یہی بات ایک صحافی کے لیے کہی تھی، اسی طرح کی جس طرح کا سینیریو سین آپ نے بھی کریٹ کیا ہے، تو اس مخبری میں کیا فرق ہے؟ اگر جو صحافی مخبری کرتا ہے وہ پولیس والے کو، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کیسی مخبری ہے وہ؟ دیکھیں جی، بڑا اچھا آپ کا سوال ہے۔ مخبری جو ہے آگاہی دینا ہوتا ہے، مخبری جو ہوتی ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ مخبری اور ٹوٹی میں بڑا فرق ہے۔ جی جی اگر تو آپ اشائی کے لیے کوئی بھی مخبری کرتے ہیں، بس ہمارے ملک میں ایسے صحافی گزرے ہیں، آغا شدہ کاشمیری گزرا ہے، اور اس کے علاوہ غیاث الدین جان باز بڑے اچھے صحافی تھے، تلوار فروزہ نکالتے تھے ٹوبے کے۔ جی ایسے لوگ ہیں جو جیلوں میں گئے ہیں، اپنے اوپر انہوں نے مقدمات خود ہی کروا کے چھوٹے موٹے جیلوں میں گئے، انہوں نے جیلوں پہ لکھا ہے۔ تو ایسے واقعات ہیں ہمارے پاس، وہ مخبر نہیں ہوتے۔ صحیح جو مثلاً وہ جاسوسی کر کے بھی اگر کوئی اچھی رپورٹ لے لیتے ہیں تو مخبر نہیں ہوتے۔ صحیح. نہیں، ہم متعدد بار موویز میں دیکھ چکے ہیں، ڈراماز میں دیکھ چکے ہیں کہ ایک صحافی کس طرح اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے ایک گینگ کو پکڑواتا ہے، خبر دیتا ہے، مووی بناتا ہے، ٹی وی پہ چینل پہ چلاتا ہے، یا اخبارات میں اس کے بارے میں خبر چھاپتا ہے، بعد میں جیسے ہم پہلی بات کر چکے اس کے مخالفین ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک صحافی کوئی بھی ہے عوام کی آواز بنتا ہے، جہاں پر غیر قانونی کام ہو رہا ہے، چاہے وہ ون ڈش کی خلاف ورزی ہو،
چاہے وہاں پر ٹریفک کے جو قوانین ہیں ان کے اوپر پاسداری نہیں ہو رہی، چاہے عوام جو ہے وہ جمع غفیر لگا کر ایک میلہ لگا کے عوام کو ڈسٹرب کر رہی ہے، صحافی وہاں پر بھی جا کے آواز بلند کرتا ہے۔ اس طرح کے متعدد معاملات ہیں جہاں پر صحافی اپنی خدمات سر انجام دیتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کون سا ایسا معاملہ ہے جس میں صحافی کو ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے؟ دیکھیں جی، جو کردار ہے سب سے پہلے تو انسان کا کردار مضبوط ہونا چاہیے، جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا۔ جی تو اگر خود ہی یہ شعبے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، اگر ان کا ہی کریکٹر صحیح نہیں ہوگا، اگر وہی آئیڈیل نہیں ہوں گے، یا وہی چور دروازہ ڈھونڈیں گے، یا وہی سفارشوں کے بیس پہ جو ہے لوگوں کو آگے بڑھائیں گے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو میرٹ ہے، جو صداقت ہے، جو حقیقت ہے، اس کے مطابق وہ اپنے کام کریں۔ صحیح ہے۔ آپ کو بے شمار صحافی پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، اور ہمارے شہری بھی دیکھ رہے ہیں، سیاستدان بھی دیکھیں گے آپ کو پروگرام کو، ابھی بھی کچھ کمنٹس بھی کر رہے ہیں، آصف واسی صاحب بھی اور منا بھائی بھی اور دیگر افراد، شکیرزا صاحب بھی صحافی ہیں، وہ بھی بات کر رہے ہیں۔ چونکہ ابھی پروگرام کا اختتام ہے تو میں چاہتا ہوں آپ ان سب کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا تو یہی پیغام ہے کہ سچ کو عام کیا جائے، اور من گھڑت خبروں سے گریز کیا جائے، کسی کی پگڑی نہ اچھالی جائے، کسی شریف آدمی کو ناجائز بدنام نہ کیا جائے، اور اس وقت تک خبر نشر نہ کی جائے جب تک آپ کے پاس اس کے پورے ڈاکومنٹس نہ ہوں۔ صحیح ہے۔ تو یہ ایک پیغمبرانہ شعبہ ہے، اور اس پیغمبرانہ شعبے کا جو اس کو داغدار نہیں ہونا چاہیے۔ جب قلم بک جاتا ہے تو سمجھ لے کہ انسان ڈیڈ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بک جاتا ہے۔ تو قلم کی عظمت کو ہم اگر ماں بہن کی عزت سمجھیں گے، اس کو تقدس کو پامال نہ ہونے دیں گے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کو اور کوئی بھی چیز جو ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اس نے ایک اچھا یعنی میسج جو ہے کریٹ کیا ہے، اور اس کے بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی شبیر ناز صاحب، آپ نے وقت عنایت کیا اور بہت اچھی گفتگو ہوئی۔ کافی سارے سوالات تھے جو ناظرین نے پوچھے، آپ نے ان کا بھی جو ہے نا جواب دیا، بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا۔ امید کرتے ہیں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو ان کا جواب مل چکا ہوگا۔ جو میرے سوالات تھے آج کے صحافی ٹاکرے کے حوالے سے، کیونکہ اب مجھے نہیں معلوم مجھے کس کیٹیگری میں گنا جاتا ہے، صحافی میں، رپورٹر میں خود کو اینکر ہی لکھتا ہوں، کیونکہ میں اینکر ہوں اپنے پروگرام کا، اس حوالے سے لکھتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت عنایت کیا۔ ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ کہ جو بھی صحافی بھائی یہ کام کر رہے ہیں، یقینی طور پر یہ ایک مقدس شعبہ ہے جس میں آپ اگر سچائی کا ساتھ دیں اور قلم کا صحیح استعمال کریں تو آپ جہاد کر رہے ہیں۔ اگر جب قلم بک جائے گی، آپ کے جو الفاظ ہیں، آپ کی قلم نے جو حرف لکھے ہیں، وہ اگر کسی کی من مرضی کے ہوں گے تو پھر آپ اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ تو خدا را آپ چھوڑ دیں۔ اگر آپ لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، عوام کی آواز بلند کر سکتے ہیں، حکام بالا تک پہنچا سکتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ حاکم وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر بات کر سکتے ہیں تو پھر آپ صحافت میں آئیں، وگرنہ کہ آپ کوئی اور کام کر لیں۔ بہت سارے کام باقی ہیں۔ ملیں گے پھر کسی نئے روز، نئے موضوع، نئے مہمان کے ساتھ۔ تب تک مجھے دے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔